السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک انتہائی افسوسناک خبر۔ ایک یوٹیوبر بھائی ہیں جن کا نام ہے یونس کورچانی، جو RJ مہوش کے ہونے والے داماد مطلب ان کی بیٹی مسکان کے منگیتر تھے۔ انہوں نے خودکشی کر لی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ اس عمل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جن وجوہات نے ان کو اس عمل پہ اکسایا وہ بہت ہی کامن چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ خودکشی کے بارے میں، خودکشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کے لیے طبی وعید سنائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خودکشی کرنے والے کا جنازہ خود نہیں پڑھایا تھا۔ ہاں، دوسروں کو روکا نہیں تھا، ان کو اجازت دی تھی کہ آپ خاموش ہو گئے تھے کہ وہ پڑھ لیں، مگر کوئی ایسا جو عالم ہوگا یا جو علم والے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، ان کو یعنی کہ منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، تاکہ اس چیز کو ترغیب نہ ملے اور تاکہ ایک میسج پہنچے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور لوگ اس سے باز آئیں۔ تو لیکن اس کے باوجود آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خودکشی جو ہے یہ انسان جس حالت میں کرتا ہے نا، قیامت والے دن تک اس کو اسی حالت میں ہر روز مارا جاتا ہے۔ اگر اس نے خنجر سے خودکشی کی ہے تو وہ قیامت تک اپنے آپ کو خنجر سے مارتا رہے گا۔ اگر وہ ڈوب کے مرا ہے یا اس نے جلا کے اپنے آپ کو خودکشی کیا یا زہر کھا کے، یعنی جس طرح سے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسی طرح قیامت تک اس حالت میں رکھے گا۔ تو اس لیے استغفار پڑھنا چاہیے، اور اس بھائی کے لیے بھی ہم سب مل کے استغفار کریں، کیونکہ ایز اے مومن بخشش تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، بخشش تو ہو جائے گی، مگر ایک النار یعنی کہ جو آگ کا ٹھکانہ پہلے بنایا جائے گا، آگ میں جھونکا جائے گا، اور اس کے بعد بخشش اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کر دیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ہاں اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہو تو ہر بندہ یہاں پہ گناہ گار ہے، اپنے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور لیکن ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ماحول اور ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوں۔ یہ سوسائڈ جو ہے یہ انسان کوئی سوچ سمجھ کے یا کوئی پیار محبت کے انداز میں نہیں کرتا، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے سب کے رد عمل ہوتے ہیں، جو یا حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جو انسان ان سے مجبور ہو کے سوسائڈ کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس اس قصے میں بھی کچھ یوں ہوا کہ ان کو RJ مہوش یوٹیوبر جو ہیں، ان کی بیٹی مسکان پسند آئی، انہوں نے رشتہ بھیجا، ان کی باقاعدہ بڑی دھوم دھام سے شرائط کے ساتھ جو ہے منگنی طے ہو گئی، لیکن پھر منگنی ہونے کے بعد وہ آپس میں ملتے ملاتے بھی رہے، آپس میں آنا جانا تھا، بڑے ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر کیونکہ یہ RJ مہوش جو ہیں یہ اپنے مطلب یہ پہلے شوہر کی اولاد کو جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے خود دوسری شادی کی ہے، تو ان کے دوسرے سسرال والوں کا دباؤ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے رہیں۔ تو اس صورت میں ان کا کہنا تھا کہ میری جوان بیٹی ہے، تو اس صورت میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہاں لے جا کے رہوں، تو انہوں نے سوچا کہ میں شادی کر دوں۔ اور شادی کے لیے جب یہ یونس کورچانی کو کہا گیا تو ان کے گھر والے ان شرائط کو پورا کرنے کے حالات میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے یہ ان کے درمیان انبن ہوئی، چپکلی شروع ہوئی، اور آخر منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا۔ اب منگنی ٹوٹی ہے تو لیکن یہ یونس اور مسکان جو تھے ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری منگنی ٹوٹے۔ مسکان نے بھی کوشش کی شاید اپنے آپ کو کچھ کرنے کی، سوسائڈ کرنے کی، لیکن وہ اللہ کی مہربانی سے بچ گئی۔
اور اسی طرح یہ جو تھا یہ اپنے گھر والوں کو مناتا رہا کہ اکساتا رہا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کسی طرح سے میرے گھر والے مان جائیں تو میری شادی ہو جائے. لیکن اب بیچ کی کہانی تو مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے. اور یہ جس دن اس نے سوسائڈ، یعنی کل جو سوسائڈ کیا، اس سے پہلے بھی اس نے ایک دن پہلے جو ہے اس نے آج مہوش کو فون کر کے بات کی تھی اور یہ یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ میرا معاملہ حل ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لوں گا شادی کے لیے. لیکن وہ شاید گھر والوں کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں اس نے سوسائڈ کر لی. اب یہاں ایک بات کہ وہ ناسور معاشرے کا جو ہم سب اس پہ قدم بقدم چل رہے ہیں، ہر بندہ اس پہ چل رہا ہے، وہ ہے جہیز. یہاں پہ بھی جہیز کا قصہ تھا، یہاں پہ بھی لڑکی کی سیکیورٹی کا قصہ تھا. لیکن میں آپ کو ایک پرسنل رائے دوں کہ ایک وقت تھا، شاید میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی بچی کو سیکیور کرتی ہیں، مگر میں بھی کچھ ایسے حالات کا شکار ہوئی ہوں کہ مجھے اب اس چیز پہ پوری طرح سے اعتبار آ گیا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی جائیداد، کوئی چیز، کوئی جہیز، کوئی پراپرٹی آپ کی بچے کو سیکیور نہیں کر سکتی. اگر اس کے ساتھ کوئی انہونی ہونی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم گھٹا ہوا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سیکیور نہیں کرتی. یہ چیزیں ہونے کے باوجود آپ چاہے دنیا کی ساری دولت اپنے بچوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اپنی بیٹیوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، تب بھی ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا. جنہوں نے گھر اجاڑنے ہیں، جنہوں نے تباہ کرنے ہیں، جنہوں نے مسائل پیدا کرنے ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے عزت نہیں دینی، اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا ہے، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے، وہ ہر صورت سمجھیں گے اور وہ کبھی بھی عزت نہیں دیں گے. عزت ہوتی ہے دل سے، عزت ان چیزوں سے نہیں ہے. تو آج مہوش کو بھی سوچنا چاہیے تھا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ اتنی بڑی رکھ دی جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، اور آج ایک زندگی بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ صحیح، لیکن کسی نہ کسی طرح انہی کے توسط سے زندگی اپنی بازی زندگی کی ہار گئی، ایک جان چلی گئی. اگر آج وہ یہ شرائط نہ رکھیں، ٹھیک ہے ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے کیا تھا، مگر شاید وہ بھی نادان تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیزیں بچوں کو سیکیور نہیں کرتی. ہر بندہ اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، جیسے میں نے سیکھا ایسے ہی، اور آج میں اس چیز کو سمجھ کے بول رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تجربہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ چیزیں کی، لیکن آج کے بعد شاید وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گی کہ زندگیاں جو ہیں وہ آپ کے ان مال و دولت پہ، ان چیزوں پہ نہیں ٹکتی. اپنی بیٹیاں جو ہیں اس طرح محفوظ نہیں کی جا سکتی ہیں. ہاں ان کے لیے ماں کی دعائیں ہوں، ان کی رہنمائی ہو، ان کے اچھے طور طریقے ہوں، ان کی اچھی تربیت ہو، تو اور بیٹیاں ہوئی نہیں بیٹوں کی بھی. صرف بیٹیوں کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت کا حق حاصل ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے بھی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. جتنا آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے، وہ اپنی بیویوں کو بھی اتنی اچھے طریقے سے رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی ان کا ہاتھ دیں گے. جہاں ہمارے سے بیٹوں کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہاں ہم جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہوؤں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی اپنے بیٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے، ان مسائل سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہ بیٹیوں کا دکھ کسی کو نہ دکھائے، ایسی چیزوں کا سامنا کسی سے نہ کروائے. میرا بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے خودکشی کی تھی، سوسائڈ کی تھی. اس کے بھی ایسے ہی ایک تایا نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس نے تیزاب کا پیالہ منہ سے لگا لیا. وہ جوان جہان اس دنیا سے چلا گیا. تو کل اس کی خبر سن کے مجھے اسی کی یاد تازہ ہو گئی اور میرے ذہن میں
وہ سارے سین آ گئے، جس طرح ہم نے اس کو بھری جوانی میں 18-19 سال کا لڑکا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اور کل یونس گوروچانی کی میں نے خبریں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کل ہی آپ کو ویڈیو بنا کے کرتی، تو آج میں اس موضوع پہ بول رہی ہوں، اور میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اور کسی والدین کو یہ ایسے اموات کا سامنا نہ کروائے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے اور فرینڈ ہو جائیں اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا لیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے اتنا اچھے طریقے سے مطمئن کریں ان کی ہر بات میں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو ان کو سن کے اس کو حل اچھے طریقے سے پیش کریں کہ وہ ان کبھی عمل پہ، اس حرام کام پہ رضامند نہ ہوں، حرام کام کو اپنے گلے سے نہ لگائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے ہم سب کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ہم سب کو ان دکھوں اور غموں سے دور رکھے، کیونکہ ایک والدین کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے اولاد کا غم بہت برا ہوتا ہے۔ اور میں کیونکہ اس غم سے گزر چکی ہوں، اس لیے میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو کبھی آپ کو اپنی داستان سناؤں گی، لیکن ابھی میری ہمت نہیں کہ میں اپنی کوئی بات یہاں شیئر کروں، کیونکہ میں ذاتیات شیئر کرنے پہ نہیں آئی۔ میں لوگوں کے مسائل سامنے لا کے ان کے اوپر بات کرنے اور حل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے یہاں YT پہ آئی ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ دکھ بڑھانے کے بجائے کسی کے دکھ کا مداوا بن جائے، اور اسی کوشش میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور اس کے لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنا جلدی میرا چینل جو ہے مونیٹائز ہوگا، جتنا جلدی یہ پھیلے گا، اتنی ہی اس کی انکم جو ہے میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے مجبور جو بندے ہیں، جو اس وقت مستحق بندے ہیں، ان کے لیے لگاؤں گی، اور یہی میرا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس ارادے میں کامیاب کرے، کہ میں نے پہلے دن سے عہد اپنے سے کیا ہوا ہے کہ اس کے جو بھی انکم جب کبھی بھی ہوگی، سال میں ہو، 2 سال میں، تو آپ لوگوں کے پیار اور دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے کہ جتنی جلدی میرا چینل گرو کرے گا، اتنی جلدی مجھے مونیٹائز ہو کے مجھے انکم ہوگی، اور میں اس کی آدھی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بندوں کے اوپر خرچ کروں گی، اور آدھی اپنے بچوں کے لیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے، اور خوشیاں ہی بانٹتے رہیں ہم لوگ۔ اللہ کسی کو دکھوں سے دور رکھے اور کسی کے بھی دکھوں کا سبب ہمیں نہ بنائے۔ اللہ حافظ۔